حدیث میں وہ واقعہ کتنی مشہور ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر ایک شخص پانی کا مشک لے کر اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ اس کو پانی کی ضرورت ہو اور میں اس کو پانی پلاؤں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور مختلف ٹولیوں میں جا کر میں نے اپنے چچا زاد کو تلاش کیا، مجھے نظر نہیں آیا۔ زخمیوں میں، شہداء میں گیا کہ معلوم تو ہو کہ میرا چچا زاد فوت ہو گیا، شہید ہو گیا ہے، وہاں بھی مجھے نہ ملا۔ واپس آنے لگے کہ اچانک زخمیوں میں سے ایک جگہ سے العطش پیاس پیاس اس کی آواز آئی۔ یہ فرماتے ہیں میں اسی جانب متوجہ ہوا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا میرا مطلوب و مقصود میرا چچا زاد ہے جو پانی کر رہا ہے، پیاس کر رہا ہے، جاں بلب ہے۔ یہ فرماتے ہیں میں نے وہ کٹورا پیالہ پانی کا بھرا مشک سے اور اس کو پیش کرنے لگا۔ قریب سے ایک اور نے کہا پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ چچا زاد نے مجھے اشارہ کر دیا، چھوڑ دو مجھے، پانی اس کو جا کر دو۔ یہ بھاگم بھاگ اس کے پاس جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں ابھی اس کو وہی پیالہ پانی کا پیش ہی کیا تھا، تیسرے نے کہا پانی، دوسرے نے ریفر کر دیا اشاروں سے کہ جاؤ اس کو جا کر پانی پلاؤ۔ اب یہ پیالے والا آدمی تیسرے کے پاس جاتا ہے اور جب وہاں جاتا ہے اسی وقت وہ فوت ہو گیا۔ وہ مڑتا ہے پیچھے، دوسرے کے پاس آتا ہے، دوسرا بھی فوت ہو جاتا ہے، اور تیسرا چچا زاد یعنی پہلے کے پاس جب آتے ہیں تو اس کی جان بھی نکل چکی ہوتی ہے۔ ایثار و ہمدردی میں جان کی قربانی دے دی، لیکن بھائی سے پہلے پیاس بجھانا، پانی پینا یہ گوارا نہیں کیا۔ ایسی مثالیں کہیں نہیں ملتی، کہیں بھی نہیں ملتی۔ یہ اسلام کا ترا امتیاز ہے کہ اسلام نے وہ قربانی اور ایثار کا وہ اور ہمدردی کا وہ جذبہ مسلمانوں کے اندر بھر دیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ میرے پیارے، مسلمانوں کے اندر یہ وصف ہے اور ہو سکتا ہے، اور خصوصاً قرون اولیٰ کے جو مسلمان تھے وہ کمال کے مسلمان تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا اثر تھا کہ انہوں نے ایثار و ہمدردی میں جان کی قربانی دے دی، لیکن اپنی پیاس نہیں بجھائی۔ اللہ ان جیسے ادائیں اور ان جیسی سنتیں اور ان جیسے طریقے ہم آج کے مسلمانوں کے اندر بھی رائج فرما دیں، کام بن جائے گا۔